بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم ایک ہندو عورت کا سورۃ فاتحہ پر یقین کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم شادی شدہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، جس میں ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس میں بے شمار برکت ہے۔ اس میں اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہتا ہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا۔ اب کسی شخص سے اس عورت نے سورۃ الفاتحہ سیکھ لی، پھر جب اس نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا تھا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کو بلایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ اس بچھو کا زہر بہت خطرناک ہے، اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ ہی دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خدا کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جب کوئی حل نہ نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے تو اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے سورۃ الفاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہوا کہ جیسے کسی بچھو نے کبھی کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے کو دم کر کے دیا، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا۔ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو؟ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں تیرے منہ سے یہ سورت نہیں سنوں، اگر تم نے یہ سورت دوبارہ پڑھی تو تمہاری کھال کھینچ لوں گا۔ اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلتے وقت جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا مگر خود نہ بچ سکا، کیونکہ جب بچھو نے اس کو کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کے وہی دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے چلا جا چکا تھا۔ شوہر کے مرتے اس کے گھر میں تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ وہ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورۃ الفاتحہ کا ورد کرتی رہوں، کیا پتہ میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں۔ پھر وہ زور زور سے سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورۃ الفاتحہ کا ورد کرتی رہی، اور اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھ رہی تھی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ پھر یوں ہوا کہ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا۔ جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوی کا کوئی سہارا نہیں ہے تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا،
आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था। मैं आपकी मदद करूंगा और जो भी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर उस शख्स ने उस औरत का सहारा बनकर उसका पूरा कारोबार संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे जिंदगी पहले थी वैसी हो गई। उसके शौहर के दोस्त ने उस औरत को सूरतुल फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया। उसने पूछा कि आप क्या पढ़ रही हैं? क्या ये कोई मंत्र है जिससे बहुत फायदा होता है? मुझे भी सिखाए। उस पर वो औरत कहने लगी, ये कोई मंत्र नहीं है, बल्कि मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान मजीद जो इनके पैगंबर पर नाजिल हुई है, ये उसमें से एक सूरत है जिसका नाम सूरतुल फातिहा है। फिर कहने लगी, मुझे तो इस पर बहुत यकीन है, मैंने किसी से ये सूरतुल फातिहा सीख ली थी और अब मैं चलते फिरते ये सूरत पढ़ रही हूँ। वो शख्स कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती अगर इतना ही इस सूरत को मानती हैं। वो मजीद कहने लगा कि एक सूरत की इतनी तासीर है तो पूरे कुरान की कितनी तासीर होगी। वो औरत कहने लगी कि मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन मेरा शौहर नहीं मानता था। उस शख्स ने कहा कि अब तो आपका शौहर भी नहीं और एक सूरत के साथ आपकी मोहब्बत देखकर मैं इतना ज्यादा मुतासर हुआ कि मैं भी आपके साथ मुसलमान होना चाहता हूँ। हम दोनों कुरान मजीद सीखेंगे और जरूर पढ़ेंगे। वो कहने लगी, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और यूं वो दोनों मुसलमान हो गए।